ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس آیے کریمہ میں خداوند متعال مؤمنین کو اس بات پر برانگیختہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں، تاکہ وہ اس آگ سے بچ سکے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یاد رکھیں میرے چینل کے ناظرین کرام کہ اس آیہ مبارکہ میں مؤمنین سے خطاب بشارت کے ساتھ نہیں بلکہ نذارت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں خطاب مؤمنین سے جنت کی خوشخبری دینے کے ساتھ نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے ڈراتے ہوئے خطاب ہو رہا ہے، اور وہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہوگی کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ وہ ایسی آگ ہوگی، قرآن کہتا ہے کہ جس پر اللہ کے ایسے فرشتے تعینات ہوں گے کہ جو سخت مزاج ہیں اور تند و تیز ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا ہے، جس کام پر اللہ نے انہیں مأمور کیا ہے، وہ کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیہ کریمہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے، اس آیہ کریمہ کی ٹھان اور اس آیہ کریمہ کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ اپنی اور اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنا قرآن کی نظر میں کس حد تک ضروری ہے۔ اس آیہ کریمہ میں کلمہ اہل استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں دو کلمے ہیں، ایک ہے کلمہ آل
اور دوسرا ہے کلمہ اہل۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ کلمہ آل فقط قرابت داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ کلمہ اہل عام ہے، جو شامل ہے اپنی اولاد کو بھی اور گھر میں رہنے والے تمام افراد کو بھی۔ یہ کلمہ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ اہل یعنی بچانا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ اس میں زوجہ بھی شامل ہے، اس میں اولاد بھی شامل ہے، اس میں نوکر اور نوکرانی بھی شامل ہے۔ گویا کہ خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کی نیک تربیت کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ کلمہ تربیت کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ تربیت کا مطلب ہے کسی چیز کو اس طرح سنوارنا اور اس طرح ترتیب دینا، اس طرح بنانا کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر کیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام سورہ شعراء میں 16 نمبر آیہ کریمہ ہے کہ جس میں جناب موسیٰ کے قصے میں جناب موسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد رب العزت ہوتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا تم دونوں جا کر اسے فرعون کو یہ پیغام دو اِنَّا رسول رب العالمین، کہ ہم عالمین کے رب کی طرف سے تیرے پاس بھیجے گئے ہیں۔ تو جناب موسیٰ اور ہارون اللہ کا حکم مانتے ہوئے فرعون کے پاس آئے اور آ کر اللہ کا پیغام دیا، کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، عالمین کے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی فرعون نے جناب موسیٰ اور ہارون کی یہ بات سنی تو فرعون جناب موسیٰ کی بچپن کی پرورش کرنے والے احسان کو جتلانے لگا۔ قرآن کہتا ہے کالا، فرعون نے جناب موسیٰ سے کہا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ یہ بتا کیا ہم نے بچپن سے تیری تربیت نہیں کی ہے؟ وَلَبِسْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کیا تو نے اپنی عمر کا ایک حصہ ہمارے ہاں نہیں گزارا؟
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جناب موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے دشمن خدا کی گود میں پرورش پائی اور پروان چڑھے۔ اتنا عرصہ دشمن خدا فرعون کے پاس رہے، یہاں تک کہ آپ حد بلوغ تک پہنچ گئے، یعنی جوانی تک پہنچ گئے، اور جیسے ہی آپ حد کمال تک پہنچے تو آپ نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ تو تربیت کا مطلب ہوا کہ کسی چیز کو اس طرح بنانا اور سنوارنا کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے، اور جناب موسیٰ نے فرعون کے پاس اس طرح وقت گزارا کہ اپنا بچپنا اور لڑکنا فرعون کے پاس گزارا، جہاں تک کہ آپ حد بلوغ تک پہنچ گئے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ تزکیہ اور تربیت یہ دو لفظ ہم معنی ہیں۔ تزکیہ کا مطلب نیک تربیت ہے، اور نیک تربیت کا مطلب تزکیہ نفس ہے۔ لہذا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، وہ تزکیہ نفس کرے۔ تزکیہ نفس کرے یعنی اپنی نیک تربیت کرے، اور اپنی اولاد کی بھی نیک تربیت کرے، اور یہی ہم سے مطلوب ہے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ خداوند متعال ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا